عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ہماری تمام خواتین مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ مولانا و مولانا العظیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل ماں کن مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے اپنے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت، طبیب اعظم، سید دو عالم، نور مجسم، بنی آدم، نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں ہم سب مل کر درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ بڑے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، ہم سے قبل بھی آپ نے علماء حضرات سے عالمانہ گفتگو سماعت کی ہوگی، اور ابھی ہمارے بعد الحمدللہ خطیب ذی شان علی جناب مفتی غلفام رضا صاحب قبلہ، ان کا بھی خطاب آپ کو سننا ہے، اور اس کے بعد مفتی حضرت سیف اللہ صاحب قبلہ کا بھی خطاب آپ کو سننا ہے۔ یہ علماء اکرام ہیں، ان سے آپ عالمانہ گفتگو سماعت کیجئے گا۔ یہ غلام قادری ایک حکیم اور ڈاکٹر ہے، اس سے کچھ باتیں حکمت کی لیتے جائیے، حکیمانہ گفتگو سماعت کر۔ شاید آپ کی زندگی کا یہ پہلا جلسہ ہوگا جس میں آپ نے کسی حکیم کی باتیں سنی ہوں، اور میں خاص طور سے عمر نور پر بیٹھے ہوئے علماء اکرام اور شورا اعظام، ان کی توجہ خاص چاہتا ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ پیٹ کے حالات اور معاملات علماء اکرام کے ہی بگڑے رہتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ سائنس یہ کہتا ہے کہ ہماری باڈی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنائی ہے۔ سائنس کہہ رہا ہے ہمارے اندر مٹی موجود ہے، اور یہ عادتوں کو قبول کر لیتی ہے۔ جو انسان جیسا کھاتا پیتا ہے، جسم ہمارا اسی کی طرح سے اس کو ایکسپٹ کرنے کی عادت بنا لیتا ہے۔ لیکن ہمارے علماء اکرام ایک گھر کا کھانا ہی نہیں کھا پاتے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی سفر میں ادھر کبھی ادھر، امامت میں ہے تو کبھی اس کے گھر کبھی اس کے گھر۔ پیٹ کی خرابی کی جو سب سے بڑی وجہ علماء اکرام کی ہے، وہ صرف یہ ہے کہ ان کا کھانا پینا وقت پر نہیں ہے۔ اور پھر بھی لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ علماء پیٹ کے لیے کرتے ہیں تو مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، قربانیاں ہیں ان کی۔ اگر یہ اپنی خدمات کو بند کر دیں تو وہ عوام جو آج علماء اکرام پر انگشت نمائی کرتی ہے، نہ وہ نکاح پڑھا سکتی ہے نہ وہ جنازہ پڑھا سکتی ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ یہ تو ان کی خدمتیں ہیں۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے علماء حق کو، اور یہ سلامت رہیں، یہ سلامت ہے تو کائنات سلامت، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، کائنات سلامت ہے۔ تو اب میں پلٹ کر پھر آ رہا ہوں اپنی حکیمانہ گفتگو کی طرف۔ میں نے یہ تو توجہ دلائی تھی ان کی تاکہ یہ لوگ بھی مجھے سنتے رہیں۔ دیکھیے حضرات، سب سے پہلے
میں ایک مثنوی شریف کی روایت سے اپنی بات کی شروعات کروں گا۔ مثنوی شریف میں مولائے روم حضرت مولانا رومی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک حکیم صاحب علاج و معالجہ کرنے کی غرض سے تشریف لائے۔ ایک حکیم صاحب علاج و معالجہ کی غرض سے تشریف لائے، کچھ دن رہے اس نیت کے ساتھ کہ یہاں کے لوگ اگر بیمار ہوں گے تو میں ان کا علاج کروں گا۔ کچھ دن رہنے کے بعد ایک دن اپنا بوریا بسترا باندھ لیا۔ بڑی سنجیدگی سے میں آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں اور اسی انداز میں آپ سنیے، اگر آپ نے میری باتوں کو آج سن لیا تو انشاءاللہ کبھی شوگر کے مریض نہیں ہوں گے، کبھی تھائرائیڈ کے مریض نہیں ہوں گے، کبھی ہارٹ اٹیک کے مریض نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو وہ دینے آیا ہوں جو ہمارے نبی نے 1450 سال پہلے اپنی امت کو دیا تھا۔ آج میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں، وہی خدمت طب نبوی کر رہا ہوں، اور تحریک اہل حکمت کے 1800 علماء اکرام ہندوستان ہی نہیں دنیا کے گوشے گوشے میں کرتے ہوئے نظر آئے بھائی، اور بوریا بسترا باندھ کے چل دیے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کیسے آنا ہوا، کہاں چل دیے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے میں آیا تھا اس غرض سے کہ یہاں کے لوگ اگر بیمار ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے تو میں ان کا علاج و معالجہ کر کے ان کی خدمت کروں گا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہاں کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہاں کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا۔ اس پر آقا نامدار مدینے کے تاجدار طبیب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو شاندار بات فرمائی وہ یہ تھی کہ جو قوم بھوک لگنے پر کھاتی ہو اور بھوکی ہی اٹھی آتی ہو وہ بیمار نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہمارے کیا حال ہے؟ ہمیں بھوک کا احساس تک نہیں ہوتا، کب لگی کب نہیں لگی۔ آج کھانے پر کھانے کھا رہے ہیں، کھائے پر کھائے چلے جا رہے ہیں، اور پھر ڈاکٹروں کے پرچے پر پرچے بنوا رہے ہیں۔ طب نبوی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے ملا ہوا وہ میڈیکل سائنس جس کو عوام جانتی نہیں ہے۔ میں ابھی پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ طب نبوی کا نام جانتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے ہاتھ، کوئی جانتا ہے آپ لوگوں میں سے؟ ایک بندہ نکلا، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں لیکن طب نبوی نہیں جانتے۔ نیچے کر لے، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اس طبیب اعظم کی ذات کے صدقے میں اللہ اپنے در کی حاضری نصیب کرے۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ڈاکٹروں کے یہاں بھرمار بھیڑیں لگی ہوئی، پرچے پر پرچے بن رہے، ہزاروں لاکھوں روپے صحت پر خرچ ہو رہے، اور جو نظام جو طریقہ ہمارے نبی نے ہمیں دیا، جس کو دنیا زمانہ اور میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر ریسرچ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری باتیں ہم تک ہیں، لیکن جو مصطفیٰ جان رحمت نے صحت کے تعلق سے باتیں کی ہیں وہ کلام الہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ آج ہم اس کو چھوڑ بیٹھے، طب نبوی معلوم ہی نہیں، ہمیں یوگا معلوم ہے، دوا علاج معلوم ہے، سوریہ نمسکار معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے، لیکن اپنے نبی کی بات، اپنے نبی کا علم طب نبوی نہیں معلوم۔ آپ کو معلوم ہے پوری دنیا کے اندر فقط تحریک اہل حکمت کو یہ اعزاز حاصل ہے، پوری دنیا میں فقط تحریک اہل حکمت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ تحریک اہل حکمت طب نبوی کو پوری دنیا میں متعارف کروا رہے ہیں۔ لوگ کریں گے، اپنی اپنی تحریک چل رہی ہے، اپنے اپنے معاملات بن رہے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، لیکن یہ غلام قادری صرف اور صرف طب نبوی کی خدمت کرنے کا مشن لے کر کے چل رہا ہے۔ اور طب نبوی ہے کیا؟ جب ہم نے پہلی پریس کانفرنس کی نا لکھنؤ میں، پترکار آ گئے، میڈیا والے سینکڑوں کی تعداد میں، تحریک اہل حکمت کے جو احباب ہمارے ساتھ میں تھے کہنے لگے حضور نہ جانے یہ کیا پوچھیں گے۔ ہم نے کہا سنو، یہ جو پوچھیں گے وہ آج کے دور سے پوچھیں گے، ہمارے نبی نے 1450 سال پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بانی تحریک اہل حکمت بریلی شریف، نعرہ تکبیر، زندہ باد۔
یہ کیا پوچھیں گے؟ سائنس آج کہہ رہا ہے کہ بیٹھ کر پانی پیو، بیٹھ کر پانی پینے سے آپ کو بہت سی بیماریوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ سائنس آج کہہ رہا ہے کہ حلال کر کے کھاؤ، سائنس آج کہہ رہا ہے کہ ختنہ کروانا ضروری ہے، لیکن ہمارے نبی نے 1450 سال سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ سائنس کیا بات کرے گی؟ زندہ باد، کیا بات کرے گی سائنس ان سے؟ کیا بات؟ ہمارے نبی نے 1450 سال پہلے لوگوں کو وہ ارشادات، فرمودات، معمولات دیے ہیں جس کو طب نبوی کہا جاتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ آپ کو معلوم ہے، آپ سب خواص میں سے آج سائنس ریسرچ کر رہی ہے جو کے اوپر، آج سائنس ریسرچ کر رہی ہے انجیر پر، آج سائنس ریسرچ کر رہی ہے آب زمزم پر، آج سائنس ریسرچ کر رہی ہے زیتون پر، آج سائنس ریسرچ کر رہی ہے شہد پر، کہ جو نبیوں کے نبی نے، جو تمام مسلموں کے نبی نے جو طبیب اعظم کی ذات کا سائنس دیا ہے، اس میں کیا کیا فائدے ہیں، اور جتنے بھی تجربے ہوتے جا رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے ایک ایک فرمان پر سائنس کی مہر لگتی نظر آ رہی ہے۔ آج آپ دیکھیے تو پہلے طب نبوی سمجھیے کیا ہے۔ طب نبوی وہ ہے کہ جو ہمارے آقا نے، ہمارے نبی نے ہماری صحت کو برقرار رکھنے کے لیے علم عطا کیا ہے، اس کو طب نبوی کہتے ہیں۔ ہولی پروفٹ آف محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سائنس دیا ہے اسی کو طب نبوی کہا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں طب نبوی۔ آج ڈاکٹروں کے یہاں لائن میں لگے ہو، کوئی ٹانک مل جائے، سیرپ مل جائے، انجیکشن لگ جائے، طاقت آ جائے، لوگ لگے کہ نہیں لگے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں 2 چمچ، اگر اس دور کے 2 چمچ روزانہ شہد کھانے کی عادت بنا لیں تو نہ کسی ٹانک کی ضرورت ہے نہ کسی انجیکشن کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج تک پوری دنیا سائنس یہ نہ کہہ سکی اور نہ ہمت کر سکی کسی بھی دوا کے بارے میں کہ اس دوا کو کھانے سے تمام امراض میں شفا ہے، لیکن ہمارے نبی نے 1450 سال پہلے کالوجی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایک کالے دانے میں موت کے علاوہ ہر مرض سے شفا ہے، جو بھی استعمال کرے گا شفا یاب۔ زندہ باد سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے دم ہے سائنس میں کہ دعویٰ کر سکے کہ کسی ایک دوا کے اندر موت کے علاوہ ہر مرض سے شفا ہے۔ یہ مسلمانوں کے مسیحا، مسلمانوں کے طبیب نے یہ بات بتائی ہے کہ کالوجی میں موت کے علاوہ ہر مرض سے شفا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سنو مسلمانوں، تم سوچی سمجھی سازش کے شکار ہو چکے، سوچی سمجھی۔ ابھی ہمارے عہدے دار علماء موجود ہیں، پوچھنا 100 سال پہلے تک ہر مدرسے میں طب نبوی پڑھائی جاتی تھی، حکمت پڑھائی جاتی تھی۔ جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہوتے تھے وہ اسلام کی خدمت، سنیت کی خدمت فی سبیل ہی کرتے تھے، اور طب کو، حکمت کو اپنا ذریعہ معاش بناتے تھے۔ یہ سوچی سمجھی سازش کے شکار ہو گئے، اور یہ سیرپیں بکنا کیسے آئیں گی مارکیٹ میں؟ مارکیٹ میں سیرپ کیسے بکے گی؟ کیپسول کیسے بکے گا؟ انجیکشن کیسے بکیں گے؟ لوگ بیمار کیسے ہوں گے؟ یہ تجارت میڈیکل کیسے چلے گی؟ یہ تبھی چل سکتی ہے کہ جب لوگ سنت رسول اللہ کو بھول جائیں، ورنہ سیرپ نہیں بک سکتی، کیپسول نہیں بک سکتا، انجیکشن نہیں بک سکتا۔ لوگ صحتیاب رہیں گے، جب صحتیاب رہیں گے تو نہ کسی سیرپ کی ضرورت ہوگی نہ کسی دوا کی۔ زندہ باد زندہ باد۔ آج اس لیے ہمارے ساتھ سازش ہوئی 100 سال پہلے، جو علم مدرسوں سے بانٹا جاتا تھا اس کو نکال کر باہر کر دیا، اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے۔ آج اسی طب نبوی کو، انہی فرمودات مصطفیٰ کو، انہی معمولات مصطفیٰ کو تحریک اہل حکمت پوری دنیا میں عام و تام کر رہے ہیں۔ زندہ باد۔ گورنمنٹ پر بھی تحریک اہل حکمت کا احسان ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بلا تفریق مذہب و ملت علاج کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر رنگ روپ نہیں دیکھتا، ایک ڈاکٹر
الزام لے کر کے آ رہے ہیں اور پوری دنیا کو چیلنج کر رہے ہیں. تم آج کہہ رہے ہو حلال کھاؤ, تم آج کہہ رہے ہو حلال کھاؤ, ذبح کر کے کھاؤ. ہمارے نبی نے 1450 سال پہلے ذبح کرنے کا قانون دیا. جانتے ہو ذبح حلال اور حرام میں کیا فرق ہے؟ اگر کوئی پوچھ لے کہ حلال اور حرام میں کیا فرق ہے, جھٹکے میں اور حلال میں کیا فرق ہے, آپ کیا بتاؤ؟ بھائی ذبح کر کے کھاتے ہو, کوئی کہے جھٹکا کھاؤ, تو آپ کیا جواب دو گے؟ سنو ملت کے نوجوانوں, حلال میں برکت ہے, حلال میں رحمت ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ حلال کھانے سے بیماریاں نہیں لگتی ہیں. اب میں اسے سائنس سے پروف کروں گا کہ کیسے نہیں لگتی ہیں. جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جا کر کے جب ہم اسے اپنی پریشانی تکلیف بتاتے ہیں تو وہ ہمیں جانچ اور ٹیسٹ لکھتا ہے. جانچ خون کی ہوتی ہے, جانچ خون کی ہوتی ہے. بخار کی جانچ کرنا ہو تو خون سے, تھائرائیڈ کا چیک اپ کرنا ہو تو خون لیا جاتا ہے, گٹھیا کی جانچ کرنا ہو تو خون لیا جاتا ہے, شوگر کی جانچ کرنا ہو تو خون لیا جاتا ہے, کینسر کی جانچ کرنا ہو تو خون لیا جاتا ہے. گویا کہ دنیا میں جو کچھ بھی تشخیص کے لیے جانچیں کرائی جاتی ہیں اس میں بلڈ کا اہم کردار ہے. خون کے کچھ قطرات کو لے کر کے ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ آپ کو کینسر ہو گیا ہے, ٹی بی ہو گئی ہے, تھائرائیڈ ہو گیا ہے, شوگر ہو گیا ہے. کیا لیا تھا؟ خون کو لے کر کے یہ بتایا تھا. معلوم یہ ہوا کہ بیماریاں گوشت میں نہیں ہیں, خون میں موجود ہیں. کہاں ہے؟ خون میں. اور جس وقت چھری چلتی ہے دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو, سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو. جس وقت چھری چلتی ہے, چھری چلنے سے اس جانور کا کنیکشن دماغ سے منقطع نہیں ہوتا, خون کا ایک ایک قطرہ نچڑ جاتا ہے. بیماریاں خون میں تھی, خون نکل گیا. اب جو مسلمان کھا رہا ہے وہ حلال ہو گیا, طیب ہو گیا, پاکیزہ ہو گیا, بیماریوں سے پاک ہو گیا. میں وہی بتایا, وہی آ رہا. یہ ہوتی ہے شاہرگ جس پر ذبح کے لیے چھری چلاتے گردن پہ. میڈیکل سائنس یہ کہتا ہے کہ ہمارے جسم کے تمام فنکشن دماغ کے ماتحت ہیں. دماغ آرڈر کرتا ہے تب ہوتا ہے. اگر ہم نے ہاتھ اٹھایا تو دماغ نے کہا تب اٹھایا, ہم نے پیر بڑھایا دماغ نے کہا تب بڑھایا. دماغ کا آرڈر پورا جسم مانتا ہے, پورا جسم دماغ کا آرڈر مانتا ہے. اس لیے دماغ سے اگر تعلق قطع نہ کیا جائے تو انسان کو احساس باقی رہتا ہے. اور یہ دماغ سے جو ہمارا سلسلہ ہے ریڑھ کی ہڈی سے, اسی سے سارے فنکشن انجام پاتے ہیں, ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے. اسی لیے دماغ کے ساتھ ساتھ ریڑھ کی ہڈی کو بھی دماغ کے ساتھ ہی جوڑا جاتا ہے. اب قانون یہ کہتا ہے کہ جب تک کسی کی گردن الگ نہیں کی جائے گی جب تک اس کا دماغ کام کرتا رہے گا, اس کے جسم پر اس کی حکومت رہے گی. اور جب ایک دم سے جھٹکا دے کر کے گردن مار دی جائے گی تو جو خون ہے وہ جانور کے اندر ہی موجود رہے گا, باہر نہیں نکل پائے گا. اور جب اس پر چھری چلے گی اور اسی انداز میں چلے گی کہ گردن کو رکھ کر کے اونچا نہ اٹھایا جائے بلکہ گردن کو اسی جگہ پر ملا دیا جائے جس سے وہ جانور ملا ہوا ہے, اور چھری کو پھیر دیا جائے, نتیجہ یہ ہوگا کہ اس چھری کے چلنے سے خون کا ایک ایک قطرہ نکل جائے گا, نچڑ جائے گا. اور جب خون نکل جائے گا تو گویا بیماریاں بھی نکل رہی ہیں. بیماریاں نکل رہی ہیں. اور جب بیماریاں نکلیں گی تو پھر اس حلال کے ساتھ ساتھ وہ چیز بیماریوں سے بھی پاک ہو جائے گا. اس لیے ہم لوگ ذبیحہ کھاتے ہیں, حلال کھاتے ہیں, جھٹکا نہیں کھاتے ہیں. سائنسٹسٹ آج کہہ رہے ہیں, آپ ختنے کی سنت کو دیکھیے, ختنہ سائنس
اپنے فائدے کی چیز کو بڑی جلدی ایکسپٹ کرتے ہیں. وہ لوگ آج جو ختنے کے لیے تائید کر رہے ہیں انہوں نے ریسرچ کر لی ہے کہ جن لوگوں کا ختنہ ہوتا ہے انہیں ایڈز کی بیماری نہیں ہوتی. زندہ باد زندہ باد. انہیں ایڈز ایسا مہلک مرض نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ جب ختنہ ہو جاتا ہے تو زائد کھال ختم ہو جاتی ہے، جرثومہ رکنے کی جگہ باقی نہیں رہتی ہے. بے شک حق ہے. اور سنو گے مولانا صاحب منع کرتے ہیں مہندی مت لگایا کرو، مہندی مت لگایا کرو. تو آج کا ہمارا نوجوان کہتا ہے نہیں مولانا صاحب شادی میں تو لگانا چاہیے، شادی میں تو مہندی لگانا چاہیے. آپ کو پتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حاضر میں ایک تیسری نسل والے نے مہندی لگا لی تھی. ایک تیسری، بھائی ہماری بات تھوڑی سی بات رہ گئی ہے، اس کو سن لینے دیں، ان لوگوں کا فائدہ ہو جائے. اور ان کی سنجیدگی اور خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ ہر ایک کے ذہن میں بات اترتی چلی جا رہی ہے. حق ہے. سمجھے؟ تو مہندی جو ہے، میں چائے پینے کا اچھا طریقہ بتا دوں گا، کبھی چائے نقصان نہیں کرے گی، کبھی نہیں کرے گی. چائے مرضی چائے اتنی پی لینا، چائے کی دم نہیں ہے کہ وہ آپ کے جسم کو نقصان پہنچا دے. طریقہ ہے، طریقہ ہم بتائیں گے ابھی آپ کو. ہاں تو سنو، مہندی لگانے کے لیے جب مولانا صاحب منع کرتے ہیں تو ہمارا نوجوان کہتا ہے مولانا صاحب شادی کا ماحول ہے، پھپھی نہیں مان رہی ہے، خالہ نہیں مان رہی ہے، مہندی لگائے گی. تو سنو، شریعت مصطفیٰ کے اندر جو مہندی لگانا حرام مرد کو رکھی گئی وہ کیوں رکھی گئی؟ کوئی تو وجہ ہوگی. ایک حکیم ہونے کے ناطے بتا رہا ہوں، مہندی کا مزاج سرد و خشک ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سرد اور خشک. مہندی سے سردی آتی ہے، اور سردی آنے کی جو جگہ ہے وہ ہتھیلیوں سے سردی پہنچتی ہے، تلووں سے سردی پہنچتی ہے، اور مہندی کو یہیں پر زیب و زینت کے لیے لگایا جاتا ہے. مرد کو مہندی لگانا اس لیے حرام ہے کہ اگر مرد مہندی لگائے گا تو اس کی مردانہ طاقت جاتی رہے گی. اللہ 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 اللہ. اس کی مردانہ طاقت پر اثر پڑے گا. مذہب اسلام نہیں چاہتا کہ جس کو اس نے مرد بنایا ہے صرف وہ نامرد بن کر کے زیادہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام رضا کانفرنس، ڈاکٹر ناصر خان بریلی شریف، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. مذہب اسلام تمہیں پریشانیوں سے بچا رہا ہے، اذیتوں سے بچا رہا ہے، تکلیفوں سے بچا رہا ہے. اسی لیے مرد کو مہندی لگانا حرام ہے. عورتیں لگائیں گی اس لیے کہ ان کا لگانا ضروری ہے. کیا بات ہے. زندہ باد. آج جو مرتدوں کے ساتھ میں ہمارے گھروں کی ماں بہن بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں. میں ایک نسخہ دے کر کے جا رہا ہوں، اگر آپ کی بچی جوان ہو گئی ہے، رشتے نہیں مل رہے ہیں تو اس کو ہر 8ویں دن مہندی لگوایا کریں. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. تو حکیم آدمی ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں. سمجھے؟ یہ تو حکیمانہ گفتگو، عالمانہ گفتگو کے لیے ہمارے برادر کبیر علامہ مولانا گلفام صاحب کو سنیے گا. یہ باتیں گاٹھ میں باندھ کے لے جائیے. انشاءاللہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ آپ کی بہن اور بیٹی کی طرف دیکھ لے. کیوں؟ کیونکہ اس نے سنت کو اپنا لیا ہے. اس نے جب آپ زندگی میں سنتوں کو اپنائیں گے تو اذیتوں اور پریشانیوں سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے. اب سنو کچھ کام کی باتیں. اور آج کل زیادہ تر لوگ پیٹ کے مرض سے بیمار ہیں، اور جو میں نے شروعات میں آپ کو نسخہ دیا مثنوی شریف کا، اس میں کیا تھا کہ بھوک لگنے پر کھائیے اور بھوکے ہی اٹھ جائیے. آج کل ہو یہ رہا ہے شادی بیاہ کے موقع پر فنکشن ہوتا ہے تو کئی قسم کے کھانے لگائے جاتے ہیں. 70 رنگ کے کھانے لگے ہوئے. میڈیکل سائنس کہہ رہا ہے کہ ہمارا معدہ ایک وقت میں صرف 2-4 ٹائپ کے ہی کھانوں کو ہضم کرنے کے لیے کیمیکل نکالتا ہے، اور شادیوں میں 70 رنگ کا کھانا ہے. تو حکما کے نزدیک ایک وقت
کھانا کھاؤ تو کم کھاؤ. سجا ہے دسترخوان کھانے لگے ہیں بے شمار. روکیے ہاتھ روکیے بس یہی تو امتحان ہے. روکیے بس ہاتھ روکیے یہی تو امتحان ہے. آج کے اس دور میں تمہارا عزیز چاہنے والا خیر خواہ وہ نہیں ہے جو زیادہ کھلا رہا ہے بلکہ وہ ہے جو بتا رہا حضرت اب بہت ہو گیا بس کریے اب بس کریے. کیونکہ خیر خواہی اسی میں ہے جس میں صحت بھی سلامت رہے جان بھی سلامت رہے جان بھی سلامت رہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ نسخہ لے کر کے جاؤ اپنے نبی کا طبیب اعظم کا کہ آج سے جب کھانا کھائیں گے تو تھوڑا کم کھائیں گے. ہمیں محتاج نہیں چھوڑا کسی کا ہمارے نبی نے. پوچھا گیا کتنا کھایا جائے ارشاد پانی ہوا. ارشاد مقدسہ ملتا ہے کتابوں کے اندر کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کھانا کھانے بیٹھو تو اپنی بھوک کے 3 حصے کرو. کتنے کرو؟ 3. ذرا تم لوگ بھی بولو کتنے کرو؟ 3. اب ہم بولیں گے اور ساتھ میں تم بھی بولو. کیوں؟ اب تمہارے ذہنوں میں مجھے کچھ باتیں بٹھانا ہے. پڑھنا بھی ہے پڑھانا بھی ہے. اب یہاں سے طب نبوی کا سبق شروع ہو گیا ہے. طب نبوی کا سبق ہے آج کا کہ سب سے پہلا اصول یہ ہے بیماریوں سے بچنے کے لیے کہ کم کھانا ہے. پوچھا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کتنا کھانا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی بھوک کے 3 حصے کرو. کتنے؟ زور سے اور زور سے. 3. ایک کھانے کے لیے غذا کے لیے, دوسرا پانی کے لیے اور تیسرا ہوا کے لیے. کیسے بتایا؟ بولو. 3. پہلا غذا کے لیے کھائیے, دوسرا پانی کے لیے باقی رکھیے اور تیسرا ہوا کے لیے. ہمارے حالات یہ ہیں کہ غذا والے سے بھی غذا, ہوا والے میں بھی غذا, پانی والے میں بھی غذا. اب کہیں سے ڈھونڈتے گھوم رہے تھوڑی سی چورن ملے تو نکل جائے. اب ڈھونڈتے گھوم رہے کہ کہیں سے تھوڑی سی چورن چٹنی مل جاتی تو کچھ راحت مل جاتی. ارے اس راحت قلب و سینہ نبی نے 1450 سال پہلے راحتوں کا خزینہ لٹا دیا اور اپنے امتیوں کو بتا دیا کہ جب کھانا کھانے بیٹھنا تو بھوکے ہی اٹھنا. کبھی بیمار نہیں ہو, کبھی سوال ہی نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک بات اور کہتا ہوں, رمضان شریف آ رہے ہیں, رمضان شریف کی آمد ہونے والی ہے. میری بات گانٹھ میں باندھ لیجئے گا, آپ کے کام ہے. رمضان میں جب سحری کھانا تو کم کھانا. ہمارے یہاں کا کلچر کیا ہے کہ جب کھانے بیٹھتے ہیں تو مائیں بھی اپنے بچوں کو بولتی تھوڑا اور کھا لے, کام آئے گا. ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے, ایک حکیم ہونے کے ناطے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 4 گھنٹے سے زیادہ کوئی بھی کھانا پیٹ میں نہیں رہتا. 4 گھنٹے کے بعد بھوک لگنی ہی لگنی ہے. آپ چاہے یہاں تک کھائیں چاہے یہاں تک, وہ کام نہیں آئے گا, بلکہ جو زیادہ کھا لیں گے اس کا نقصان ہوگا, الٹیاں ہوں گی, پورا دن بے چینی میں گزرے گا. اس لیے سحری میں کم کھانا. آپ دیکھنا کتنا یار, روزہ تو اس لیے ہے نا کہ ہمارا جسم اس رمضان کی بھٹی میں پگھل کر کے کندن بن جائے. ہماری صحت پر اس کے فوائد نمودار ہونے چاہیے. لیکن جب ہم حالات بگاڑ لیں گے تو اس رمضان سے بھی ہمیں کوئی فائدہ ظاہری طور پر بدنی طور پر نہیں ملے گا. ثواب ملے گا, آپ نے اللہ کا کہا مانا, رمضان کے روزے رکھے, فرض ادا ہو گیا, لیکن آپ کو کیا ملا؟ ہمارے بھوکے اور پیاسے رہنے سے اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. وہ تو اتنی محبت کرتا ہے جتنی 70 مائیں اپنے ایک اکلوتے بچے سے محبت کرتی ہے. حکیمانہ انداز میں پروف کر رہا ہوں میں اس کو, علماء کرام کی خاص توجہ چاہتا ہوں. ہم لوگوں کو بھوک لگتی ہے تو ہم اپنی والدہ سے کھانا مانگتے ہیں, امی سے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کے گھر میں جو بیوی ہے اب وہی یہ کردار ادا کر رہی ہے, وہ اماں بن گئی ہے اور اماں آپ کی گھر کی باندھی اور غلام ہے, وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن جب بھوک لگتی ہے تو کھانا بچہ اپنی ماں سے طلب کرتا ہے, اور
اور ماں کتنی بھی تھکی ہو، ماندی، پریشان ہو، بیمار ہو، اپنے بچے کو بھوکا نہیں دیکھتی، وہ اسی وقت اٹھ کر کے اپنے بچے کے لیے کھانا کا انتظام کرتی۔ زندہ باد۔ یہ تو دنیا کی ایک ماں کی محبت ہوئی، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے رب نے بھی تو کوئی انتظام کیا ہوگا۔ اس کا انتظام کیا ہے؟ تو اس نے اپنی شان شایان انتظام کیا، اور انتظام یہ کیا کہ وہ جانتا ہے میرے بندوں کو بھوک لگے گی، تو جب بھوک لگتی ہے تو اندر سے آوازیں آتی ہیں، نوچن پڑتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد سائلنٹ، بھوک ختم۔ لگتا ہے ایسا سب کو، بھائی بھوک لگی، اور بھوک لگنے کے بعد تھوڑی دیر لگتی ہے، اور اس کے بعد بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے۔ جانتے ہو کہاں سے بند ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہی پیٹ کے اندر زائد چربی رکھی ہے، جن کو فیٹ سیلز کہتے ہیں، جن کو خلیات کہا جاتا ہے، لحم و شحم کا، وہ اللہ نے باڈی میں موجود رکھے۔ وہ جانتا ہے جب میرے بندے بھوکے ہوں گے تو ماں سے کھانا مانگیں گے، لیکن کسی بندے کے لیے ایسا بھی ہوگا کہ اس کی ماں کے پاس کھانا نہیں ہوگا، اس نے اس کھانے کا انتظام جس نے انسانی کے اندر ہی رکھی۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بھوک لگتی ہے تو فیٹ سیلز گلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور گل گل کر وہ خوراک پہنچانے لگتے ہیں۔ جب خوراک پہنچنے لگتی ہے تو بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پھر کوئی اللہ کی یاد میں گولر کی شاپ کو پکڑ کر 14 سال تک عبادت میں لگا رہے تو بڑی بات کیا ہے؟ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ پھر بڑی بات کیا ہے کہ اللہ جسے چاہے جس طرح سے چاہے اپنی رحمت سے عطا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو رمضان کی سحری کم کھانا، لائٹ، پورے دن آرام میں رہو، اور افطار جب کرنا ہے تو افطار میں ایک دم سے سارا کھانا نہیں کھانا، ایک دم سے نہیں کھانا ہے۔ ہمارے پاس اصول موجود ہے، آپ پانی پیئیں، کھجور سے افطار کریں۔ کہیں بھی دکھا دے کوئی بھی عالم دین مجھے، چونکہ ہم بھی الحمدللہ علماء میں ہی رہتے ہیں، یہ کوئی میرا چیلنج نہیں ہے، محبتیں ہیں ایسی، کسی نے نہیں پڑھا ہوگا کہ افطار میں یہ لکھا ہو کہ آپ کھانا کھائیں۔ جی صحیح، نوٹ کیا پوائنٹ؟ میں طب نبوی سے بول رہا ہوں، کھانے کے لیے کہیں نہیں آیا۔ کھجور سے افطار کریے، پانی سے افطار کریے، اس لیے کہ جو آنتیں اور معدہ دن بھر کندن بنا ہے، جو آپ کے روزے کی بھٹی میں جلا ہے، اس پر اگر ایک دم سے کھانے کا بوجھ رکھ دیں گے تو معدہ فائدے کے بجائے آپ کو نقصان ہوگا۔ تو کم کھائیے، تھوڑا سا لائٹ۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا، گرم کے ساتھ کبھی ٹھنڈا مت کھانا، گرم گرم کچوڑیاں، ٹھنڈا ٹھنڈا شربت، یہ مت کرنا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جسمانی طور سے روزے کا۔ اور آپ اگر ہماری اس طب نبوی کو باتوں کو مان لیں گے تو میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات متبرک پر بھروسہ کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اسی رمضان میں اپنی صحت میں فرق نظر آ جائے۔ اگر آپ نے اس طرح سے کیا، سحری کم کھائیے، اور افطار کے وقت میں کھجور کھائیے، پانی پیجئے، مسجد چلے جائیے، سکون سے قاعدے سے نماز ادا کیجئے، پھر لوٹ کے آئیے اور پھر بیٹھ کر کھائیے۔ یہ جو لوگ تراویح کے بعد کھاتے ہیں یہ بھی میں ناپسند کرتا ہوں، کبھی میدے صحیح نہیں ہو سکتے اس کے جو تراویح کے بعد کھائے گا۔ تراویح سے پہلے کھائیے۔ کس نے کہا؟ بولے حضرت ہم کھا نہیں پاتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، جتنا کھا سکتے ہو اتنا ہی کھاؤ، آدھی روٹی کھاؤ، مغرب کی نماز پڑھ کے آؤ، پھر کھاؤ، کھا کر کے تراویح پڑھنے چلے جاؤ، تاکہ جو معدہ دن بھر کندن بنا رہا اس پر بوجھ نہ پڑے، تراویح کے ذریعے وہ کھانا ہضم ہو جائے۔ یہ حکمت ہے، اس لیے تراویح آپ سے پڑھوائی جا رہی ہے تاکہ آپ نے جو غذا لی ہے دن بھر کے بعد میں وہ آسانی سے ہضم ہو جائے۔ تو کھانا کم کھانا ہے، اور ہمارے نبی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات اور مانو، کھانا کم کھاؤ، کھانا کھانے کے بعد آخری 2 لقمے سرکے سے کھاؤ۔ کس سے کھاؤ؟ بولو اور زور سے، سرکہ سے۔ اب لوگ کہتے ہیں کون سا سرکہ؟ کھجور کا سرکہ،
جامن کا سرکہ، گنے کا سرکہ. ہم کہتے ہیں جو شخص جس علاقے میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں جو کچھ بھی پیداوار کی ہے وہی اس کے موافق ہوتی ہے. ہم لوگ یہاں عجب میں رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، عرب کے لوگ کھجور کا سرکہ کھائیں گے، ہندوستان کے لوگ گنے کا سرکہ کھائیں گے. اس لیے کیونکہ ان کے ماحول کے حساب سے یہی سرکہ کامیاب ہے. طبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آخری 2 لقمے سرکے سے کھائے گا کبھی پیٹ کا بیمار نہیں ہوگا. کسی چورن کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی چٹنی کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ نے سنت مصطفیٰ کو اپنا لیا. اور ایک کام اور کرنا، مسواک سب لوگ کرنا، مسواک کرنا. اچھا مسواک سب جانتے ہیں؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. مسواک کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی ابھی کچھ تعداد ہے جو نہیں جانتے. مسواک ایک قسم کی دتون ہوتی ہے جس سے دانت صاف کیے جاتے ہیں، جو اسٹینڈرڈ کوالٹی کی بھی موجود ہے، ورنہ جو نیم ہے آپ نیم کو ہی کاٹ کر ایک بالشت سے کم رکھیے اور اسی سے مسواک کیجیے. آپ کو بڑی حیرانی ہوگی جب ہم آپ کو اس کے فائدے بتائیں گے. مسواک کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. بغیر مسواک کے آپ نے وضو کیا آپ کو 1 نیکی ملے گی، وضو میں مسواک کر لی تو نیکیوں کے درجات 90 گنا بڑھا دیے جائیں گے. ایک تو فائدہ یہ ہوا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ نظر کو تیز کرتی ہے، یادداشت کو مضبوط کرتی ہے، کھانے کو ہضم کرتی ہے، ہاضمے کو مضبوط و درست کرتی ہے، گردوں کو تقویت دیتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کرتی ہے اور اس سے قوت حافظہ بھی بڑھتا ہے. اتنے فائدے ہیں کس کے؟ مسواک کے. اور ہم تو کہتے ہیں کہ مسواک کنز الصحت ہے. پیر ثاقب شامی صاحب سے مدینہ طیبہ میں جب ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ مسواک کنز الصحت ہے، یہ صحت کا خزانہ ہے. بڑے خوش ہوئے جب ہم نے انہیں بتایا کہ کس طرح سے ہے. تو سنو کس طرح سے ہے. انسان کی بہتر زندگی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اچھی صحت ہو. سب سے بڑی نعمت صحت ہے اور صحت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر اچھا خون بنتا ہو. کیا بنتا ہو؟ خون. اور خون بناتا ہے خون کی مشین. اللہ کی محبت آپ دیکھیے، اللہ نہ کرے کسی کو خون کی ضرورت پڑ جائے تو قریبی رشتہ دار بھاگ جاتے ہیں. میرا اپنا ہاسپٹل ہے، اس ہاسپٹل میں جب بہت زیادہ بھیڑ ہو جاتی تھی مریضوں کی اور تیمارداروں کی بھی جب زیادہ بھیڑ ہو جاتی تھی تو نرس صرف اتنا کہتی تھی کہ آپ کے مریض کی حالت سیریس ہے، ہو سکتا ہے خون کی ضرورت پڑے. اپنے بھاگ جاتے تھے. جہاں پورا اسپتال میں بارات نظر آ رہی ہے وہاں صرف بیوی بچی ہوئی ہے یا بھائی بچا ہے یا ماں بچی ہے یا باپ بچا ہے. رشتہ دار بھی دیکھنے نہیں آ رہے، ایک دوسرے کو فون کر کے بتاتے ہیں اسپتال میں جانا وہاں خون کی ضرورت ہے. جہاں آپ کو سگا بھائی خون دینے کے لیے منع کر رہا ہے وہاں رب کائنات نے آپ کو جگر دیا ہے، لیور دیا ہے، خون بنانے کی مشین دی ہے، خون بھی دیا ہے، ساتھ ساتھ میں خون بنانے کے لیے مشین بھی عطا کی، خون دینے کی مشین بھی عطا کی ہے. اتنی مہربانی کون کرتا ہے؟ تو سنیے، سے اچھی صحت کے لیے ضرورت ہے کہ آپ کے اندر اچھا خون ہو، اچھا خون ہو. اور اچھے خون کے لیے ضرورت ہے کہ آپ کا جگر اچھا کام کرتا ہو. جگر اچھا کام کرتا ہو، کبد آپ کا مکمل کام کرتا ہو. اور کبد کے کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا معدہ اور آنتیں مضبوط ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ کے اندر ایک عضو ہے جس کا نام ہے معدہ. جب یہ بیمار ہوتا ہے تو
میدا، اور میدے کو درست رکھنے کے لیے ضرورت ہے دانتوں کی. جس کے دانت نہیں ہوتے، ابھی بھی بہت سے بچہ ایسے بیٹھے ہوں گے جن کے دانت نہیں ہوں گے. وہی رت وہی دن ذرا یاد کریے، جب دانت تھے تو بڑی سے بڑی چیزیں چبا لیتے تھے، کھا لیتے تھے، لیکن دانت جب ختم ہوئے تو اب جو کچھ بھی کھاتے ہیں تو اس سے نظام ہاضمہ خراب رہتا ہے. گویا پتہ یہ چلا کہ آنتوں کو درست رکھنے کے لیے دانتوں کی ضرورت ہے، اور دانتوں کو درست رکھنے کے لیے مسواک کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ مسواک کی. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ملت اسلامیہ کے بوڑھوں نوجوانوں، میری ماں بہنوں، سنو، آپ مسواک کا لازم پکڑ لو، اپنے بچوں کو مسواک کرنا سکھاؤ. اور ایک آخری بات کر رہا ہوں، پھر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح. دیکھو بھائی، اپنی حکیمانہ گفتگو ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ مذہب اسلام کو مانتے ہیں وہ دوسروں کو بتائیں کہ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں تو ہمارا یہ فائدہ ہے. نماز کے لیے اللہ بلاتا ہے، حیا علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ. حیا علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. اگر کامیابی چاہتے ہو، ابھی تک آپ نے شاید یہی سوچا ہوگا کہ مؤذن نماز کے لیے بلا رہا ہے، صرف نماز کے لیے بلا رہا ہے. نہیں، نماز کے لیے ہی نہیں بلایا جا رہا ہے، بلکہ کامیابی کے لیے بھی بلایا جا رہا ہے. کامیابی کے لیے بلایا جا رہا ہے، اور کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے. اگر آپ کے پاس میں 100 بیگھہ زمین ہے تو آپ کی بھی تو ضرورت ہے. آپ کے پاس میں 10-20 رنگ کے کاروبار ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی ضرورت ہے نا. نماز انسان کو صحت مند رکھتی ہے. جہاں نماز مومن کی معراج ہے، جنت کی کنجی ہے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اندھیری قبر کا چراغ ہے، وہیں ہمارے جسم کی ضرورت ہوئی ہے. صبح فجر میں کیا کہا جاتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. ایک بھی پوری دنیا کے اندر ایسا مسلمان نہیں ملے گا جو نماز فجر کی پڑھے اور پھر یہ کہے کہ میں سوتا رہتا تو بہتر رہتا ہے. جو اٹھ گیا، جس نے نماز پڑھ لی، اس کا رونگٹا رونگٹا یہ بولتا ہے کہ میں نے اچھا کام کیا ہے. اور یہی دلیل ہے کہ جو مؤذن نے پکار کر کہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، تو یقیناً نماز نیند سے بہتر ہے. اس پر میں چاہوں تو پوری رات ختم ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے مہمان بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کو بھی بولنا ہے. میں صرف اتنا کہوں گا، اگر صحت مند رہنا چاہتے ہو تو نماز پڑھا کرو. ہمارے جسم کے اندر 206 ہڈیاں ہیں. کتنی ہے؟ 206. دنیا کے اندر کوئی ایسی ریاضت اور ورزش نہیں ہے جس میں آپ کو کر کے سارے جسم کو فائدہ پہنچ جائے. وہ فقط نماز ہے کہ جس کو آپ ادا کریں گے تو پورے جسم کی ایکسرسائز ہو جائے گی، پورے جسم کی ایکسرسائز ہو جائے گی. اس لیے نماز کو ضرورت سمجھ کر پڑھا کرو، یہ ہمارے بدن کی ضرورت ہے. اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ یقیناً شوگر سے، تھائرائیڈ سے، دل کی بیماریوں سے، گردوں کی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں. حضرات محترم، کلونجی کھایا کرو 1 چٹکی روزانہ، 2 چمچ شہد کھایا کرو، 2 لقمے سرکے سے آخر میں کھایا کرو. یہی طب نبوی ہے اور یہی صحت مند زندگی گزارنے کا بہترین راز ہے. نماز پڑھا کرو، صبح فجر میں ہر حال میں اٹھ کر کے بیٹھ جایا کرو. اس وقت کی فضا جس میں انسانی کے لیے، بدن انسانی کے لیے، ذہن انسانی کے لیے بہت ہی مفید، کارآمد اور ضروری ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب اعلان ہوتا ہے پوری دنیا سوتی ہے، اس کے بندے اٹھ جاتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کبھی موقع ملا زندگی میں تو انشاءاللہ پھر خدمت ہوگی اور طب نبوی کی باتیں ہوں گی، وہ باتیں کہ جس سے آپ کا ایمان بھی الحمدللہ مضبوط ہوگا اور صحت بھی درست رہے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چائے پینے کا صحیح طریقہ بتا دیجیے. چائے کا دیکھو یار، ایسے لوگ چاہیے مجھے،
ہاں ارے ہمارے جلسوں کے حالات تو یہ کر دیے کہ پڑھے لکھے لوگ اب جاتے ہی نہیں، پڑھے لکھے لوگ اب جاتے نہیں ہیں۔ اگر ہاتھ اڑوا کر کے پوچھ لیا جائے کہ کتنے پوسٹ گریجویٹ ہیں تو نہیں نکلیں گے، اور یہی اگر جلسہ دوسری جماعت کے لوگوں کا ہوگا تو اس میں سب پڑھے لکھے نکلیں گے۔ طب نبوی کے ذریعے انشاءاللہ وہی دن اور وہی راتیں آئیں گی، پڑھے لکھے لوگ بھی انشاءاللہ جلسوں میں آئیں گے۔ اب چائے کی بات سن لو، وقت کم ہے۔ چائے پینے سے پہلے پانی پیا کرو، چائے پینے سے پہلے پانی پیا کرو، اور چائے کو ٹھنڈا کر کے پیا، گرم مت پیا کرو، ٹھنڈا کر کے پیا کرو۔ اور چائے پی لینے کے بعد جب آپ کا منہ گرم ہو کر ٹھنڈا ہو جائے تو پھر پانی پی لیا کرو۔ یہ ہے نسخہ، چائے پی تو تھوڑی ٹھنڈی پی، اور جیسے ہی منہ ٹھنڈا ہوا 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کے بعد تو فوراً پھر آدھا گلاس پانی پیو، انشاءاللہ پوری زندگی آپ کو چائے نقصان نہیں دے گی۔